پیسہ تو اب بھی جاتا رہا. پھر اس کے بعد دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرتے، لیکن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جب آپ کے پاس موجودہ نرخوں پر بجلی جائے گی اور اسی بجلی یا اسی جو بھی آپ کے پاس انرجی ہے، اسی انرجی کی کاسٹ کے ساتھ آپ پروڈکشن میں جائیں گے، اور جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جا کر بنے گی وہ دنیا میں آپ سے لے گا کون، جس قیمت پر آپ بیچنا چاہیں گے. یہ ایک دوسرا بڑا ہرڈل. پھر آپ کی امپورٹس بڑھیں، اس لیے کہ آپ کی ضروریات ہی ساری باہر سے ہوتی ہیں پوری، وہ بڑھیں، پیسہ آپ کا چلا گیا. پھر آپ کے پاس اشیاء کی اور ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی شروع، اور اس نے جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور آپ کی بالکل ناک کے سیدھ میں ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں. اچھا نذیر، اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے ایک تجربہ جو 2018 میں ہوا اس کے نتیجہ بھگتا اور آج تک بھگت رہے ہیں، تو اب وہ تو ہم نے دیکھا اور اس پر ہم نے بڑی تفصیلاً آپ سے گفتگو بھی کی مختلف پروگرامز میں، لیکن اب سمت، کیونکہ ابھی بھی سمت صحیح نہیں ہو، تعین لگ نہیں رہا کہ ہوا ہے. تھوڑا سا تسلی تھی کہ سیاسی اعتبار سے کچھ قدرے مستحکم حالات ہوئے ہیں، لیکن معاشی اعتبار سے کیوں نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ سمت صحیح نہیں ہوئی، یا اسی سمت میں سفر جاری ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ ڈھلان کی طرف؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، جو بھی آتا ہے ایک نئی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی بلڈنگ کے لیے اپنا سٹرکچر موجود. سیاسی سٹرکچر بنانے کے لیے جو ماسس کے اندر سے جتنے بھی سوتے پھوٹ سکتے تھے، جتنے بھی آپ چیزیں کامیابی سے لے کر آگے بڑھ سکتے تھے، ان کو تو لیتے نہیں. آپ پاس ماسس کی طرف سے کون آتا ہے؟ آپ پاس اشرافیہ کی طرف سے لوگ آتے ہیں، جاگیردار اشرافیہ کی، کیپٹلسٹ اشرافیہ، کرپٹ کیپٹلسٹ اشرافیہ، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور لٹیرے آتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں، بھتہ خور آتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر ملک پر راج کرتے ہیں. اور ملک کے اب آپ منتخب کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کسی بھی ایوان کے لیے جس کے پاس صوبائی اسمبلی کے لیے 20 کروڑ اور قومی اسمبلی کے لیے 40 کروڑ روپے نہ ہوں؟